Hello and welcome to the 232nd episode of The Hot Issue. دوستو آج آپ کے ساتھ دو موضوعات پہ بات کرنی ہے. ایک تو افغانستان کے حوالے سے جو پی او جے کے اندر دہشت گرد آئے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی کچھ اور معلومات آئی ہیں تو وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور دوسرا جو پاکستان میں جی ایچ کیو میں 20 اگست کو اجلاس ہوا بڑا ہائی لیول، اس میں کیا فیصلے کیے گئے اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دینی ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج میڈیا میں یہ چرچا رہی ہے کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں کل طالبان اور لشکر اور جیش کے لوگ جو ہے لشکر طیبہ اور جیش محمد کے لوگ افغانستان سے واپس آئے ہیں اور انہوں نے ہجیرہ میں اور تتری نوٹ میں اور مختلف جگہوں پہ انہوں نے جو ہے وہ روڈ بلاکس بنائے اور ان روڈ بلاکس پر انہوں نے لوگوں کی چیکنگ کی اور لوگوں کو اپنے ہونے کا، اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے اور لوگوں کے اندر ایک خوف پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کی چیکنگ وغیرہ کی اور اس طرح سے انہوں نے فائرنگ وغیرہ بھی کی انہوں نے ہوا میں اور جشن منایا. اور ان کا باقاعدہ جو وہاں پہ موجود ٹیررسٹ ٹریننگ کیمپس ہیں اور جو مدرسے ہیں ان کے اسٹوڈنٹس جو تھے ان کو لایا گیا اور ان کا بڑا شاندار استقبال کیا گیا. ناظرین، میں یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو لشکر اور جیش کے لوگ آئے ہیں ان میں اکثریت تو ان لوگوں کی ہے جو افغانستان گئے تھے، پاکستانی آئی ایس آئی اور فوج کے ذریعے وہاں گئے اور طالبان کے ساتھ اشرف غنی حکومت کے خلاف وہ لڑے، طالبان کے ساتھ مل گئے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 3 دن پہلے افغانستان میں جیل پل چرخی توڑی گئی، طالبان نے وہ جیل توڑی اور اس میں سے بہت سارے قیدی انہوں نے رہا کیے. وہاں سے بھی جیش محمد اور لشکر طیبہ کے جو لوگ ہیں جو وہاں کی جیلوں میں تھے وہ رہا ہوئے، تو یہ ان کو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے یہاں پہ اس کی تفصیل لکھی ہے کہ اس وقت کی تازہ ترین جو صورتحال ہے اس کے مطابق اس وقت جو باغ ہے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں، باغ جو ہے وہ اڑی کے ساتھ لگتا ہے، اڑی کے قریب ہے، اور وہ چکوٹھی کے پار جو ہے وہ بارہمولہ ہے. اور اسی طرح تتری نوٹ سے آپ پونچھ سٹی جو ہے یونین ٹیریٹری میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ صورتحال ہے، یہ وہ جگہ ہیں جہاں اس وقت طالبان اور لشکر اور جیش والے جو ہے وہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. اور تتری نوٹ کے پاس مسجد ہے، تتری نوٹ بارڈر سے تقریباً 500 گز کے فاصلے پر یہ مسجد ہے جہاں پر آج بہت بڑا اجتماع ہوا اور اس کے اندر مولانا صاحب جو ہے، مولانا رحیم ان کا نام ہے، انہوں نے وہاں بڑی جوشیلی تقریر کی. وہ بھی ابھی تازہ تازہ افغانستان سے آئے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ کشمیر کے اوپر چڑھ دوڑنے اور بھارت کے جو ہے وہ ٹکڑے کر دو اور ہندوؤں کو کاٹ دو، اس طرح کی مطلب ہے کہ تقریر کر کے لوگوں کے اندر جوش پیدا کیا اور ایک نیگیٹو جو جوش ہوتا ہے وہ پیدا کیا. یہ سب تیاریاں ہیں اس چیز کی کہ کسی طرح سے اب طالبان کی کابل پر جو قبضہ ہے اس کی وجہ سے جو ایک یوفوریا پیدا ہوا ہے، جو ایک جنون پیدا ہوا ہے، اس جنون کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے کشمیر کی طرف اس کا رخ کیا جائے. اور مجھے خطرہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کوشش کریں گے کہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کشمیر میں، جموں کشمیر میں گھس بیٹھ کریں. تو اس لیے اس چیز کا ہمیں بڑا دھیان رکھنا پڑے گا. ناظرین، اب چلتے ہیں پاکستانی فوج کی جو 20 تاریخ کی میٹنگ ہوئی ہے اس کی طرف، اور اس کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں. یہ اپڈیٹ جو ہے یہ ریڈیو ہمالیہ انٹیلیجنس ایجنسی کے جو ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے تیار کیا آپ کے لیے. یہ اس میٹنگ میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کون کون شامل ہوئے. میں نے اس کے نوٹس بنائے ہیں. ظاہر ہے اس میں جنرل باجوہ شامل تھے اور اس میں چیف آف جنرل سٹاف تھے، اس میں ایڈجوٹنٹ جنرل تھے، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی
11 کور جو پشاور والی ہے اس کے کمانڈر اور 12 کور جو کوئٹہ والی ہے اس کے کمانڈر بھی شامل تھے۔ اس میں فیصلہ کیا گیا کہ طالبان کو مکمل طور پر جو ہے وہ لاجسٹک، فائنینشیل، ہیومن ریسورسز کی سپورٹ دی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ افغان آرمی کو ری بلڈ کرے گی، یعنی کہ اس کے جو آفیسرز ہیں اب وہ طالبان کے جو کمانڈر ہیں ان کی تعیناتی ہوگی، یعنی ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا ایز جنرلز اور آفیسر جو ہے اس آرمی کے، اور اس آرمی کو مکمل طور پر اسلامی شریعہ کے قانون کی حفاظت کے نام پر ری آرگنائز کیا جائے گا۔ پہلے یہ ڈیموکریسی اور افغانی جھنڈے کے تحفظ کے نام پر قائم تھی، اب یہ قرآن اور شریعہ جو ہے اس کے حفاظت کے نام پر اس آرمی کو ری آرگنائز کیا جائے گا، یعنی دوسرے لفظوں میں ایک فنیٹیکل آرمی جو ہے وہ اب تیار کرنے کی طرف یہ پیش قدمی کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز جو وہاں پہ طے ہوئی وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ملٹری انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے نیول کالج ہے، وار کالج ہے، ایئر فورس کے جو کالجز ہیں، ان میں اب افغان آفیسرز کی باقاعدہ ٹریننگ شروع کی جائے گی۔ جو یہ طالبان کمانڈرز ہیں یا جونیئر کمانڈرز ہیں ان کی اب آفیسر رینکس کی یہاں پہ ٹریننگ کی جائے گی۔ اس حوالے سے ہر سال 100 افغان آفیسر جو ہے وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں جو ہے وہ وہاں سے داخل کیے جائیں گے، ان کو داخلہ دیا جائے گا اور پھر وہاں سے ٹریننگ کی جائے گی ان کی۔ یہ وہی کاکول اکیڈمی ہے جس کے بغل میں اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پھر اس میں یہ ہے کہ جو جنرل باجوہ ہیں انہوں نے ایڈجوٹنٹ جنرل جو ہیں محمد عامر، لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر، ان کو خصوصی ہدایت کی ہے کہ پشتون افسران کو فوج سے برطرف کرنے کا جو عمل ہے اور جبری ریٹائر کرنے کا جو عمل شروع کیا گیا تھا اس کو تیز کیا جائے۔ پھر جنرل باجوہ نے آرڈر دیا ہے کہ میجر جنرل منظور احمد وہ سندھی میجر جنرل ہیں جنہوں نے اپنی برطرفی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں رٹ کی ہے باجوہ کے خلاف۔ اس میجر جنرل منظور احمد صاحب کو اور ان کے جو وکیل ہیں ایڈوکیٹ عاقب ساکی، ان کو اسیسینیٹ کرنے کے احکامات جو ہے یہ بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ جاری کیے گئے ہیں۔ اب یہ رپورٹ مجھے آپ کو اس لیے دینی پڑ رہی ہے کہ ریڈیو مالیہ انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ بڑی اندر کی خبریں لے کر آتی ہے، تو میں آئی اسٹینڈ بائی دس۔ پھر اس کے ساتھ ہی بریگیڈیئر جاوید خان جو ہیں، جنہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ راولپنڈی بینچ کا جو لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ کی جو بلڈنگ ہے اس کی لائبریری میں انہوں نے تقریباً 150 جبری برطرف اور ریٹائرڈ فوجی آفیسرز کی ایک میٹنگ بلائی تھی اور ان کو آرگنائزیشنل شکل دی تھی۔ ان کو قتل کرنے کا ٹاسک بھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ISI کو دے دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی میجر جنرل منظور احمد کی جو ریٹ پٹیشن ہے، ان کا کیس ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی سی اپڈیٹ دے دوں۔ ظاہر ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں کیس چل رہا ہے، تو جنرل باجوہ نے اس حوالے سے یہ آرڈر کیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کیس کے جو جج ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہ یا تو یہ کیس سننے سے رک جائیں اور پیچھے ہو جائیں، استعفیٰ دے دیں، یا پھر اس کو اتنا پرولونگ کریں کہ آگے جا کر اس کیس کی کوئی ایسی خاص یادداشت نہ رہے ملٹری رینکس میں یا پبلک میں، اور پھر اس کو کسی حتمی انجام پر پہنچا کر ختم کیا جائے، اور اس دوران ان کو یہ موقع مل جائے کہ یہ کسی بھی طریقے سے میجر جنرل منظور احمد کو قتل کر دیں۔ اب یہ قتل کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، یہ کرونا کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، یہ روڈ ایکسیڈنٹ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی پوائزنس انجیکشن کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی فوڈ کے اندر کوئی زہر ملا کے بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے وہ قتل ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ یہ نظر آئے بالکل ہی کہ وہ قتل ہی ہوا ہے، تو اس کے یہ ان کی پلاننگ ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی شیعہ اور احمدی آفیسرز ہیں
ان کے جو دوسرے محکموں میں بھی کام کرتے ہیں، سینئر پوسٹ پہ ہیں، ان کی چھانٹی کی جائے۔ اور اس کے لیے انہوں نے نادرا جو ہے، جہاں سے آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، اس ڈپارٹمنٹ سے، نادرا سے انہوں نے کہا ہے کہ وہاں سے ان کی لسٹیں لی جائیں، اور ان کی لسٹیں لے کے ایک بلیک لسٹ تیار کی جا رہی ہے۔ اس بلیک لسٹ کو پھر جو ہے وہ آئی ایس آئی طالبان کے حوالے کرے گی، اور طالبان جو ہے پھر ان کی ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ آرگنائز کرے گا۔ ایس ایس جی جو ہے اسپیشل سروسز گروپ، اس کی 2 بٹالین جو ہے وہ اس وقت کابل میں موجود ہیں، جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ طالبان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، اس ٹاپ لیڈرشپ کو سیکورٹی پرووائڈ کریں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ میجر جنرل امتیاز جو ہیں، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عدالت میں تھرسڈے کو آئیں۔ اگر وہ نہیں آئیں گے تو ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ اس کا مقدمہ جو ہے وہ دائر کیا جائے گا۔ ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں تو گیم ایک طرح سے اوور ہو گئی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پنشیر میں احمد شاہ مسعود کے بیٹے جو ہے وہ، اور جو قائم مقام پریزیڈنٹ ڈکلیئر جنہوں نے اپنے آپ کو کیا ہے، امراللہ صالح، انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے معذوری ظاہر کر دی۔ انہوں نے کہا ہم لڑیں گے طالبان کے ساتھ، اور ہم طالبان جو ہے اس کی حاکمیت کو کسی قیمت پہ قبول نہیں کریں گے۔ کل تک تو یہ افواہیں آ رہی تھیں کہ شاید احمد شاہ مسعود صاحب کے صاحبزادے کی کوئی بات چیت چل رہی ہے طالبان کے ساتھ، لیکن آج انہوں نے غالباً ایک اسکینڈینیوین جرنلسٹ سے فون پر بات کرتے ہوئے اس کے امکانات کو مکمل طور پر رد کر دیا ہے، اور وہ جنگ کر رہے ہیں۔ اور آج کی خبر یہ ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو جھڑپیں ہوئی ہیں پنشیر میں، اس میں طالبان کے تقریباً 300 جو تھے جنگجو وہ ہلاک ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، اور کافی پنشیر کا علاقہ جو ہے وہ طالبان سے چھڑا لیا گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پنشیر کا جو علاقہ ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے، اور یہ دفاعی لحاظ سے بڑا موزوں علاقہ ہے، کیونکہ پہاڑ جو ہے وہ ایک نیچرل ڈیفنس پرووائڈ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ پنشیر سے آگے اس کو وہ لے کر جا سکیں گے نارتھ سے ساؤتھ میں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کابل میں اور دوسرے شہروں میں لوگوں نے افغانستان کے جھنڈے کو لے کر بہت بڑے بڑے مظاہرے کیے۔ 102nd جو انڈیپینڈنس اینیورسری تھی افغانستان کی، اس کے موقع پر طالبان کے اور عام لوگوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی، اس میں کچھ لوگ شہید بھی ہوئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا افغانستان کے جھنڈے کی جگہ وہ کلمہ جو لکھا ہوتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا وائٹ جھنڈا، اس کو ایز دیئر نیشنل فلیگ ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک نئی فورس ہے جس میں عورتیں بھی پیش ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اربن فورس ہے یہ، اور جو رورل باغی ہیں طالبان کے خلاف جو لڑ رہے ہیں، ان کے درمیان کوئی ایسا ورکنگ الائنس بن سکتا ہے جس کے نتیجے میں ایک طرف جو ہے وہ کنونشنل وار ہو رہی ہو، اور دوسری طرف اربن گریلا وار شروع ہو جائے، جس کے نتیجے میں طالبان کے لیے افغانستان پر کنٹرول کو مستحکم کرنا اور اس کو آگے بڑھانا ممکن نہ رہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. Please subscribe and share this video. Take care.